مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اہل دل اہل نظر کی توجہ کا مرکز، انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار کا مبارک مسکن۔ بیہقی میں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ طبرانی میں انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میری زیارت کو آئے سوائے میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آئے تو مجھ پہ حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں۔ فرمایا، جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہے اور پھر اللہ سے معافی چاہے اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، ان کی نیتوں، ان کے ارادوں، ان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایسا روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔ کمال ادب میں ڈوبے ہوئے، گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، لرزتے کانپتے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و کرم کی امید رکھتے اور حضور والا کی بارگاہ میں کرم کی امید رکھتے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب کریم کی عظیم الشان آرام گاہ ہے، آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں تک رسائی اللہ کے حکم اور آقا کی سفارش سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ یہاں صاحب جلال اور اہل سرود اس وقت تک نہیں پہنچ پاتے جب تک اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی نظر کرم والی بات نہ ہو۔ یہاں ریاض الجنہ بھی ہے، یعنی جنت کا باغ، عربی میں ریاض باغ کو کہتے ہیں، یعنی روضہ اقدس کی مغربی دیوار سے متصل مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا ایک چھوٹا سا جو قطعہ ہے وہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ مرتبہ آپ کے قدمین مبارک کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکل کے مصلی مبارک تک پہنچا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اس خطے سے اتنی محبت ہے کہ اسے جنت کا باغ قرار دیا۔ مسجد نبوی کا یہ ٹکڑا ہر وقت حاجیوں اور زائرین کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ اس ٹکڑے کو حدیث میں جنت کی کیاری فرمایا گیا، یعنی جو جگہ ممبر اور حجرہ منورہ کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی کا نہایت متبرک ٹکڑا جس میں مصلی رسول، ممبر رسول، چبوترہ صفہ، محراب تہجد اور انتہائی تاریخی ستون یا پلرز قائم ہیں۔ استوانہ حنانہ یہ وہ پلر یا ستون ہے جو محراب کے قریب ہے، قدرے رائٹ سائڈ پہ ہے محراب کی جانب، اور جناب یہ کھجور کے درخت کا ایک خشک تنا ہے جس سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی کا نیا ممبر شریف تیار ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے
تو مسجد نبوی میں موجود تمام اصحاب کرام نے کسی کے رونے کی آواز سنی، حیران تھے کہ یہ دبی دبی سسکیوں کی آواز کس کی ہے۔ اس موقع پہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کے پاس گئے اور نہایت شفقت سے اس پہ ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ، آپ کا دست شفقت رکھتے ہی گریہ ازاری کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ اس تنے کا مجھ سے بہت دیرینہ تعلق تھا، اور اب نئے ممبر کی تعمیر کے بعد کیونکہ میرا یہ تعلق اس سے ختم ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اس غم میں گریہ ازاری کر رہا تھا۔ یہاں استوانہ ابی لبابہ رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں توبہ اور استغفار کی تھی اور اس مقام پہ اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اور یہاں استوانہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہے، جو کہ یقیناً روحانی تجلیات سے پر ہے۔ یہاں استوانہ وفود ہے جہاں حضور وفود سے بات چیت کیا کرتے تھے، اور استوانہ سریر بھی ہے۔ سریر کہتے ہیں چارپائی، پلنگ، مسند یا چٹائی کو۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں چٹائی بچھا لیا کرتے تھے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اور یہ جناب استوانہ حرس یا استوانہ علی، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ ستون یا وہ پلر ہے کہ جہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ متعدد بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرے داری کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ یہاں استوانہ جبریل علیہ السلام بھی موجود ہے کہ جہاں آپ وحی لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور استوانہ تہجد بھی۔ اب بات کرتے ہیں گنبد خضرا کے تعلق سے۔ گنبد خضرا جس کی زیارت کے لیے ہر مومن کا دل شوق سے دھڑکتا ہے۔ 678 ہجری سے قبل روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسی قسم کا کوئی گنبد موجود نہیں تھا۔ 678 ہجری میں پہلی مرتبہ حجرہ مبارکہ پہ لکڑی کا پہلا قبہ بنایا گیا۔ 893 ہجری میں ترکی کے سلطان قاتبائی نے ایک دوسرا قبہ بنایا جس کا رنگ سبز تھا، اور آخر میں سلطان محمود بن عبد الحمید عثمانی نے 1323 ہجری میں اس قبے کو ازسر نو تعمیر کروایا اور اس پہ گہرا سبز رنگ چڑھا دیا، اور موجودہ گنبد اسی دور کی یاد دلاتا ہے۔ گنبد خضرا روضہ اقدس کی دور سے نشاندہی کرتا ہے، اور جب حجاج مدینہ منورہ کی یا کوئی عمرہ کرنے جائے پاک فضاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو دور سے ہی یہ گنبد ان کے دلوں کو گرما دیتا ہے۔ گنبد خضرا اپنے اندر بے انتہا مقناطیسی کشش رکھتا ہے، اور دنیا کے کلمہ گو اس کی زیارت کو بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور واقعی یہ سعادت کی بات ہی ہے، کیونکہ یہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت پہ قائم ہے۔ سبحان اللہ، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہونے سے پہلے دنیا کو دل سے نکال دیجیے۔ بیکار باتوں میں دل مشغول نہ ہو، خیال مشغول نہ ہو، باوضو باادب گردن جھکائے، آنکھیں نیچی کیے، لرزتے کانپتے گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے، مگر حضور پر نور کے عفو و کرم کی امید رکھتے حاضر ہونا ہے کہ وہ بارگاہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام کی کثرت ہو، اور اپنے آبا و اجداد کے لیے، والدین کے لیے، پیر و مرشد کے لیے، اساتذہ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اعزاء اقرباء کے لیے، جملہ مسلمین و مسلمات کے لیے شفاعت مانگیے، بار بار مانگیے۔ عرض کیجئے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ وعلی واصحابک و امتک اجمعین۔ اور پھر سلام بھیجا جائے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکہ یا وزیر رسول اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ فی الغار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام بھیجیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا عز الاسلام والمسلمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں حاضری کے وقت اعتکاف کی نیت کر لی جائے تو بہتر ہے۔ قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم یہاں کر لیا جائے اور صلاۃ و سلام کی کثرت کی جائے۔ مدینۃ المنورہ کا پرانا اور متروک نام یثرب تھا۔ یہاں کی آب و ہوا گرم، پانی کا ذائقہ کڑوا تھا۔ یہ بیماریوں کا شہر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کی برکت سے پوری دنیا کے لیے خوشگوار ہواؤں اور راحت و مسرت کا پیغام بن گیا۔ حضور جان عالم نے اس سرزمین کو طیبہ اور منورہ کا نام دیا، یعنی پاکیزہ، روشن اور منور سرزمین۔ پیش نگاہ رہے کہ اب اسے یثرب سے پکارنا جائز نہیں کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اس مبارک شہر کو طیبہ کہیے، مدینہ منورہ کہیے، مدینہ شریف کہیے۔ سبحان اللہ۔ جناب مسلم شریف میں حضرت سعد سے مروی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگ جب شروع کوئی پھل دیکھتے اسے رسول اللہ کی خدمت میں لاتے، حضور اسے ہاتھ میں لے کے کہتے الہی تو ہمارے لیے اگر وہ کھجور ہوتی ہماری کھجوروں میں برکت دے، اور ہمارے لیے مدینے میں برکت کر، اور ہمارے ساؤمت میں برکت کر۔ یا اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل ہیں، تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کے مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی، اور یعنی پھر جو بھی چھوٹا بچہ سامنے ہوتا برکت کے لیے اسے بلا کے وہ کھجور عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ تو مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے اور اسے برکت عطا فرما دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی تو برکت ہے کہ آج کا مدینہ ایک پرفضا اور دلکش ہواؤں کا شہر ہے۔ یہاں جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اور رات میں تو مدینہ بقعہ نور بنا ہوا ہوتا ہے۔ جناب جانے والا خود تو وہاں سے آ جاتا ہے، مگر وہ ابھی بھی اپنے آپ کو وہیں موجود پاتا ہے، کیونکہ دل وہیں رہ جاتا ہے۔
چھوڑ آئے ہیں، دل و جاں کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں، دل و جاں کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے،